السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اروپ خان کے قلم سے تحریر کردہ ناول تو جو صرف میرا ہو کہ ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کا وقت تھا، 11 بج رہے تھے۔ نوال اور نورے کے ساتھ ہادیہ تینوں احد کا روم پر دستک دی۔ کون ہے؟ تمہارے سسرال والے، یہ آواز ہادیہ کی تھی۔ ذہن نصیب، پھر تو احد شاہ اپنے حجرے سے باہر نکلو۔ کیوں؟ بارات آئی ہے تمہاری۔ نوال اور نورے نے ہنسی روکی بمشکل ہادیہ کی اس بات پر۔ زیادہ بنو مت، باہر آؤ احد شاہ، اس سے پہلے تمہارا ساری گرل فرینڈ کا ریکارڈ بڑے بابا کے کمرے تک پہنچے۔ وٹ؟ وہ منٹ سے پہلے باہر آیا۔ کون سی گرل فرینڈ؟ انہیں چھوڑو، آئس کریم اور گول گپے اور کیک ابھی کے ابھی جاؤ اور لے کر آؤ۔ کیوں؟ بھول گئے آج آپ ہی حوریہ کا برتھ ڈے ہے؟ اوہ، اور ہم نے تو گفٹ بھی لے کر رکھے ہوئے۔ احد بھائی اب اپنا لے آنا، نوال بولی۔ ایٹیٹیوڈ گرل، ڈونٹ فیئر، خود لے لیا، مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب بتایا نا، جلدی سے لے کر آئیں۔ اوکے، تم لوگ تیار ہو جاؤ اور آپ ہی کو بھی کسی طرح سے تیار ہونے کا بولو۔ اوکے، میں ابھی گیا ابھی آیا۔ اوکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ہی مناہل اور منال تو سو رہی ہیں، ان کو بھی جگاؤ، نورے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہادیہ آپ ہی کو بولیں گی یا میں؟ تم جاؤ، نوال تمہاری اور آپ ہی کی مجھ سے زیادہ بنتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نورے میری بہن ہے اور حوریہ آپ ہی تمہاری۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اب تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ احد جو پورچ میں آیا تو نظر سامنے لان میں اسموکنگ کرتے ہادی پر پڑی، اس طرف چلا۔ برو، احد تم کیا ہوا، کہیں جا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر وہ بولا۔ جی۔ کدھر اور شرما کیوں رہے ہو؟ کلب جا رہا ہوں۔ وٹ؟ سوچنا بھی مت، دفعہ ہو اندر، بابا سے بات کرتا ہوں میں تمہاری۔ برو مذاق کر رہا تھا۔ وہ حوریہ آپی کے آج برتھ ڈے ہے، سو کیک اور کچھ سامان لینے جا رہا ہوں۔ اوکے، پر میری نظر ہے تم پر۔ ہادی کا لہجہ مصنوعی مشکوک ہوا۔ برو، سچی مذاق تھا، ہادیہ کی قسم۔ وٹ؟ ہمت کیسی ہوئی میری جھوٹی قسم کھانے کی؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہادیہ جو لان میں ڈیکوریٹ کرنے کا سوچ رہی تھی ادھر آئی تھی، پر اچھا ٹھیک ہے، لیٹ ہو رہا ہے، وہ یوں نکل گیا۔ ہادیہ ایک نظر ہادی کو دیکھا۔ اف، ہادی، برو کیا سوچیں گے؟ ہادی جو جانے لگا تھا ہادیہ کی آواز پر رکا۔ برو آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ سرپرائز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ انجوائے کرو بچے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح کا منظر۔ شاہ ولا میں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نوجوان پارٹی کی مشکل سے آنکھ کھلی تھی رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے، پر باوجود ویکینڈ کے سب یہاں موجود تھے، کیونکہ شاہ ولا کا اصول ناشتہ سب ساتھ کرتے تھے ایک ساتھ۔ تبھی آواز آئی۔ میں نے اور سلطان صاحب نے کچھ فیصلے کیے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پر اگر کسی کو ہے تو وہ اپنی رائے ضرور دے سکتا ہے۔ یہاں ہر کسی کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہنوز خاموشی تھی، سب موجود تھے ٹیبل پر۔ ماں جی، آپ کے فیصلے کا ہم احترام کریں گے، آپ بولیں، سلیمان شاہ بولے تھے۔ بچوں کے متعلق کچھ فیصلے ہیں۔ اس بات پر مناہل، منال اور بشرا کے علاوہ سب کے کان کھڑے ہوئے تھے، اور ہادی شاہ کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ وہ ٹاپک کھولتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می ایوری ون۔ سب کی نگاہ اس طرف گئی۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، تمہارا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہادیہ نے نوال کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا بھی کیا سسپینس؟ احد کی بھی عجیب کیفیت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو بیٹھنا پڑا۔ اس کو بیٹھنا پڑا تھا۔ سلطان شاہ بولے۔ ہم نے ہادی، اور ہادی کے چہرے پر سختی اور چھا گئی، ہم نے ہادی اور حوریہ کی شادی کا فیصلہ کیا۔ حوریہ دم بخود رہ گئی۔ ہادی اور حوریہ کے علاوہ باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اور ساتھ ہی احد اور ہادیہ کی منگنی کا اعلان بھی کیا۔ احد اور ہادیہ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ کسی کو اعتراض یا کوئی رائے دینا چاہے؟ مسٹر سلیمان اور مسز سلیمان بھی مطمئن تھے، مسٹر کامران اور مسز کامران بھی مطمئن، ناطق صاحب بھی خوش اور مطمئن تھے۔ اس سے پہلے کہ ہادی کچھ کہتا یا اعتراض کرتا، نائلہ بیگم بولی، مجھے اعتراض ہے اور رائے بھی دینی ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ نائلہ، ڈاکٹر ناطق نے ایک حیران نظر اپنی مسز پہ ڈالی۔ بولو بہو، جب آپ نے رشتہ طے کیا کہ آپ کو ہماری بیٹیاں نظر نہیں آئیں؟ یہ کیسے سوال ہے بہو؟ ایک منٹ۔ مناہل، منال، نورے، بشرا، نوال، تم لوگ باہر جاؤ بچے۔ نہیں ماں جی، یہ باہر کیوں جائے؟ آپ نے تو پہلے ہی انہیں پرایا کر دیا اور اب باہر نکال رہی ہیں۔ نائلہ، ناطق صاحب کھڑے ہوئے۔ ہادی بھی اپنا مسئلہ چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگا۔ بولو، کیا غلط فیصلہ کیا؟ آپ کو ہماری بیٹیاں نظر نہیں آئیں؟ سلطان شاہ کچھ حد تک بات سمجھے۔ بہو، وہ بھی ہماری پوتیاں، ہمیں ان کا خیال ہے، پر ابھی ان کی عمر۔ بانو بیگم معاملہ سمجھی اور بولیں، اب کیا چاہتی ہو بہو ہم سے؟ کیا تمہارا اشارہ احد اور نوال، احد اور ہادیہ کا سانس رکا تھا؟ ہرگز نہیں، نوال اور ہادی۔ ہادی کو لگا اس کے ارد گرد بم پھٹے۔
نوال سے چپ نہ رہا گیا۔ مما کیا آپ کیا بول رہی ہیں؟ تم چپ کرو، وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ نورے چھوٹی بہنوں کو لے کر باہر جاؤ۔ جی بابا۔ وہ چاروں باہر گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو نائلہ؟ ہادی اور نوال؟ ہاں تو کیا ہوا، ایج ڈفرینس ہے، اتنا چلتا ہے، 9 سال ہی تو ہے۔ مجھے اعتراض ہے، میں نہیں کروں گی۔ ڈیو، ہادی برو سے شادی۔ نوال غصے سے ماں کو بولتی چلے گی۔ ہادی کو تو گویا دماغ ہی گھما، وہ تو جیسے مر رہا ہے نا اسے شادی کرنے کو، پر چپ رہا۔ پہلے ہی حالات کشیدہ تھے۔ مسز کامران بولی، ماں جی آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ نائلہ لمحے بھر کو چپ ہوئی، پھر بولی، ماں جی ٹھیک ہے، ہادی پہلے شادی کر لے حوریہ سے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر نوال گویا پڑھ رہی ہے تو فی الحال اس سے بھی نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس گھر سے ہی الگ ہو جائیں گے۔ چند پل خاموشی چھا گئی۔ مسٹر سلطان اور مسز سلطان کو تو گویا جھٹکا لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم رات کو جو فیصلہ ہوا بتا دیں گے، فی الحال آپ سب اپنے کام پر جائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں آتے ہی نائلہ پہ ناطق غصہ ہوئے۔ یہ باہر کیا تماشا تھا؟ کون سا تماشا؟ جو بولا سب حق پہ کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہونے دوں گا؟ مت بھولیں آپ، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ اور ظلم کیسا؟ ہادی ویل اسٹیبلش ہے، ہمیشہ بیٹوں کی طرح لگتا ہے مجھے، اور میرا داماد وہی ہوگا۔ کہ آپ کو ہادی پسند نہیں؟ ایسا نہیں ہے نائلہ، پر کامران بھائی کیا سوچیں گے، اور ان کا ایج ڈفرینس؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، آپ دیکھے گا ماں جی میرے فیصلے کو سمجھیں گی۔ نوال خوش رہ پائے گی۔ ہادی شاہ پہ مجھے اعتماد ہے، نائلہ بولی تھی۔ اور حوریہ، وہ بھی تو ہماری بیٹی ہے، جیسی ہے اس کی حق تلفی۔ وہ اس سے پہلے شادی کرے گا، اور ہادی شاہ کے لیے 2 بیویاں رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ اور ماں جی اور آخر جی تم سے ناراض ہو گئے؟ نہیں، میں معافی مانگ لوں گی، صرف اس بات کی کہ میں نے گھر سے الگ ہونے کا کہا۔ احسان ہوگا بیگم آپ کا۔ اب آپ کیوں ناراض ہیں؟ مجھے بیٹی سب سے بڑھ کر ہے۔ مجھے بھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آفس گاڑی چلاتے وہ کس مشکل سے آیا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ دماغ میں اتنی باتیں گھوم رہی تھی، ذہن میں ماضی کے واقعات گونجے تھے، جس میں وہ کیونی فیلو ردا سے امپریس ہوا، اور وقت گزرتے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اس کے بعد سے وہ عورت ذات سے دور ہی رہا تھا۔ ان سب میں اس کی کزنس بھی شامل تھی۔ ہر عورت تو ہر عورت، سوائے اپنی ماں کے وہ کسی عورت پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ اب وہ عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے، ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ وہ آفس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ احد شاہ اندر داخل ہوا۔ ہائے، اتنے گمسم انداز ہیں ان کے، لگتا آفس کی ساری لڑکیاں ہیں ان کی سوچوں میں۔ احد کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ بکواس مت کرو، احد سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا ہے برو؟ الجھن میں ہے؟ میرا خیال ہے حوریہ بیسٹ ہے، میرے پاس اتنا بھی فضول ٹائم نہیں۔ لیکن آپ کو سنجیدہ ہونا ہوگا، یہاں بات دونوں جا چکی ہے۔ پلیز احد، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس کے متعلق۔ اور تم آفس میں کیا کر رہے ہو؟ آپ نہیں جانتے، منگنی ہوئی ہے، تازہ خرچے بڑھ جائیں گے، سمجھا کریں۔ جب بولنا فضول ہی بولنا۔ مجھے تو فضول نہیں لگ رہا، خیر مبارکباد تو دے دے مجھے۔ ابھی منگنی ہوئی نہیں، اور مجھے کیوں لگتا ہے کوئی اور ہی چکر تھا پہلے سے۔ برو خدا کا خوف کریں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں معصوم ہوں، آپ کی قسم۔ جھوٹے میری قسمیں مت کھاؤ، اچھے سے جانتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے۔ برو آپ سب بھول کر آگے بڑھیں۔ برو ساری گرل ایک جیسے نہیں ہوتے، اور حوریہ بیسٹ ہے، مجھے اس متعلق کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ اچھا، ویسے برو کاش جو آفر آپ کو مل گیا وہ مجھے ملتی تو۔ ہائے، ایسی اچھی قسمت کہاں پر۔ زیادہ ڈرامے کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہاری باتیں اگر ہادیہ شاہ سن لے تو کیسا لگے گا تمہیں پھر۔ برو ایسا ظلم مت کریں پلیز، تو پھر اپنی چونچ بند رکھو، اوکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نوال کالج آ تو گئی تھی، پر انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ صبا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، پر چاہ کر بھی وہ یہ بات اسے شیئر نہ کر پائی تھی۔ فیملی میٹر تھا، اسے خود کے مسائل حل کرنا آتا تھا۔ تبھی اس نے فیملی گرل گروپ فون پر سے دیکھا، جس سے ساری فیملی گرل ایڈ تھی، کسی کا کوئی میسج نہ تھا۔ دن ایک سے آ رہے تھے، کچھ سوچ کر اس نے جسٹ حوریہ کے پرسنل نمبر پر الگ سے میسج کیا۔ آئی ایم سوری آپی، جو ماما نے آج بولا وہ بہت غلط تھا۔ اگین سوری، ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ ہرٹ ہوئی ہوں گی، آئی ایم ریئلی سوری۔ دوسری طرف حوریہ جو آن لائن تھی، ابھی پیپر دے کر آئی تھی، ایک نظر فون کو دیکھا، نوال کا میسج دیکھا، دل جو اداس تھا خود بخود صحیح ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، فون بند ہو گیا، چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اور نوال میسج سین کا دیکھ کر جہاں انتظار تھا وہ انتظار میں ہی رہی۔ رشتوں میں دراڑ کی پہلی گرہ لگ گئی تھی، آگے جانے کیا کیا ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلطان شاہ اور مسز سلطان خاموش بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب، گھر کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اچھی امید رکھیں بیگم۔ آپ کو لگتا ہے نائلہ کا مطالبہ؟ ناطق لوگ الگ نہ ہو جائیں ہم سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے۔ اس سے کیا مراد ہے شاہ صاحب؟ وہی جو آپ سمجھی۔ حوریہ اور نوال دونوں ایک جیسی ہیں مجھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ہادی شاہ اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ ہادی شاہ، سلطان شاہ کا فخر ہو تم، سلطان شاہ بولے۔
حادثہ شرمندہ سا ہو کہ اگلے چند منٹوں میں وہ ان کا اعتماد توڑ دے گا۔ خیریت بچے؟ آج سواری ہمارے دربار میں ماجی شرارتی لہجہ اپنائے بولی۔ جی کوئین آف سلطان، سب ٹھیک ہے، بس وہ کچھ بغیر بولے ان کی گود میں سر جا رکھا۔ جانتی ہوں تمہاری مشکل بچے، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ حل بتائیں نا۔ سب بھول جاؤ حادثہ، مشکل ہے بھولنا، پڑھنا ممکن نہیں۔ زندگی شاید نام ہی اسی کا بچے، لیکن عمل کرو یقین اس دفعہ خسارہ نہیں ملے گا اور نہ خالی دامن رہو گے، اس بار یقین رکھو۔ آپ ہمیشہ میری مشکل حل کر دیتی ہیں، وہ ان کا ہاتھ عقیدت سے چوم کر بولا۔ سلطان شاہ خاموش بیٹھے تھے سوچوں میں۔ گرینڈپا آپ خاموش کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن لینا صحیح نہیں ہے۔ پر حادثہ جب انسان اپنی اولاد کو خود سے دور جاتا دیکھتا ہے تو وہ کمزور پڑتا ہے، اور ہم دونوں اداس ہیں اس وقت۔ اپنے بچوں کے درمیان عداوت دیکھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ ولایت تو محبت سے جڑا ایک آشیانہ تھا، اس سے اگر ذرا سی عداوت اور جنگ ہوئی تو سب۔ ایسا مت بولیں آپ گرینڈپا، میرا ایک غلط فیصلہ میری ایک اولاد کو قریب تو دوسری کو دور کر دیتا ہے۔ تم بتاؤ مجھے ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کے قریب بیٹھا۔ جو جائز اور صحیح لگے آپ اس کا ساتھ دیں۔ اور تم بھی تو ناراض ہو اپنے گرینڈپا سے، انکار کرنے آئے تھے؟ حادثہ کو اندازہ بھی نہ ہوا اس کے دادا اسے یوں صاف واضح الفاظ میں کہہ دیں گے۔ جانتا ہوں، بچپن سے تمہیں رگ رگ سے واقف ہوں، ایسا ہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، پھر بولا کیوں نہیں؟ بس ایک الجھن میں تھا گرینڈپا، پر اب سلجھ گئی۔ حادثہ نے مسز شاہ کو دیکھ کر کہا۔ تو اب کیا یقین رکھوں کہ جو بھی فیصلہ قبول کرو گے؟ آپ کی بات کا مان پہلے شاید نہ رکھ سکا، اسی لیے معذرت، پر اب سے آپ یقین کر سکتے ہیں مجھ پر۔ اگر بہت مشکل ذمہ داری سونپ دوں تمہیں تو پوری کوشش کروں گا کہ نبھا سکوں۔ شکریہ میرے شیر، یہی امید تھی مجھے تم سے۔ میری مشکل اور فکر کو کم کر دیا تم نے۔ وہ مسکراتے اس کے گلے لگ گئے۔